صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال۔ اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، کی تفسیر کے بارے میں حضرت سدی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہے، پھر تو ہم سب مراد ہوتے، چاہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں یا نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں خاص ہے۔ اس کا ترجمہ تھے تم ہے، وہ خیر امت ہیں، اور جو ان جیسے کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنتم خیر امت خرجت للناس آیت تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور وہ شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ لہذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ کرام اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی کسی کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے، لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپناؤ۔ رب کعبۃ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، وہ ہم سے کیوں بہتر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، وہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں۔ جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، ان کا قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا۔ وہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے، لہذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر مڑوا دیے اور دشمن میں گھس گئے، اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت ابن عمر نے اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبریں دکھا کر کہا کہ ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابو عراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدہ کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے، اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی
اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن یا باد صبا کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی اونچے مقصد والے یا بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے۔ سادہ اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے، اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعویٰ میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا، اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنے محراب میں اپنے داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے، اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے۔ ہے کیا کروں، زیادہ سفر تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ وحشتناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، ان کو روک نہ سکے اور اپنے آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہسکیاں لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے رد گئے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار، تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یمن کے چند رفقائے سفر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو
اور ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ لہذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ خدا کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ کا جنازہ لایا گیا اور حضرت معاذ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر بن عاص اور حضرت ضحاک بن قیس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اترے اور ان کی نعش کو بغلی قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے، اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور متکبر قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب حضرت ابن عباس آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبا لینے والے تھے، اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں اور زہد اور پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کہ اللہ ابو حفص پر رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراخی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک یعنی قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا
اور یہودی سے خرید کر بیر روما یعنی کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کو برا بھلا کہے، اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم، وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ تھے۔ رات کے اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے، اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے، اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، اور وعظ و نصیحت کرنے والے، اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے، اور ظلم و اذیت رسانی کے چھوڑنے والے، اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین، اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار، اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل، اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے بڑے جواں مرد تھے۔ اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا، اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گے۔ جو ان پر لعنت کرے، اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم، وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی، اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ اللہ حضرت ابو الفضل پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی، اور اللہ کے برگزیدہ انسان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک، اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچوں کے سردار تھے۔ تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے، اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔ علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکرہ کرتے وقت دوسروں کی فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی، جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ، اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔